السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر سال اول کے 5 نمبر کے سوال پر مشتمل ہے، جس کو تذکیر و تانیث کے نام سے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ سال اول میں یہ 5 نمبر کا سوال تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث میں اب جنس کی 2 اقسام ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ مذکر وہ ہوتے ہیں 2 طرح کی، ایک جاندار اور دوسرا غیر جاندار۔ جاندار میں اکثر ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے میٹرک کے اندر 9 10 تو شروع سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جیسے مرغی مرغا، طوطی طوطا، اس طرح کے جانداروں کے لیے جو اسما استعمال ہوتے ہیں انہیں حقیقی اسما کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا انہیں غیر جاندار اور غیر حقیقی اسما کہتے ہیں، جو کہ سلیبس میں غیر حقیقی اسما شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اس کو جس طریقے سے میں نے ڈیزائن کیا ہے، بورڈ آپ کے سامنے ہے، یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، پورا بورڈ اس طرح سے الحمدللہ تیار کیا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اس کو، میرے خیال سے اگر اچھے سے آپ اس کو سمجھ لیں گے، ایک دفعہ سن لیں گے، تو دوبارہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم یہاں سے، مذکر اسما، مؤنث اسما۔ اب اس میں سب سے پہلے ہے حجاب، نقاب، عدل، ٹکٹ، چوکنا، ہوش، ذکر، نیام۔ اس کے بعد ہے شور، تیش، لڑاکا، میل، تارکول، گیہوں، حلف، درد، قلم، مرہم، لباس۔ اب یہ جتنے اسما میں نے بولے ہیں ابھی آپ کے سامنے، یہ مذکر اسما ہے اور غیر حقیقی ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کے مؤنث اسما پر آتے ہیں، وفا، بہار، خزاں، راہ، میزان، ترازو، توجہ، فکر، تلوار، واویلا، جنگ، ناک، وبا، جھاڑو۔ اکثر یہ جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں طلباء کہ جھاڑو دیا، بلکہ جھاڑو دی جاتی ہے، اور اس کو چونکہ لڑکیاں ہی دیتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی ایک آپ یاد رکھیں کہ جھاڑو دی جاتی ہے۔ گرا، رسید، درخواست، روٹی، قسم، طوطی، قلم، خلت۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ہے کہ لباس کے ساتھ، لباس مذکر ہے اور خلات جسے چوغا کہا جاتا ہے، جو شاہی لباس ہوتا ہے، اسے وہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم ہمارے جو شعری اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات، جو 5 نمبر کا سوال ہے، اس 5 نمبر کے سوال میں 5 نمبر کی شعری اصطلاحات ہوتی ہیں اور 5 نمبر کی ادبی اصطلاحات۔ اس میں مطلع، مقطع اور قافیہ، یہ کیا ہیں؟ مذکر ہیں، اور ردیف مؤنث ہے۔ آپ نے یہاں سے یہ اس کو ایک ذہن میں بٹھا لینا اپنے، کہ مطلع، مقطع، قافیہ، یہ تینوں کے تینوں مذکر ہیں، اور ردیف اکیلی جو ہے نا یہ مؤنث ہے۔ اب قافیہ کی جمع ذرا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، چونکہ چلو ایک برسبیل تذکرہ بات آئی ہے، قافیہ کی جمع قوافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد استعارہ ہے، مذکر ہے، تشبیہ، تلمیع، یہ مؤنث ہیں، روز نامچہ مذکر ہے، روداد مؤنث ہے، قمیص،
مذکر ہے، شلوار یعنی قمیص پہنا جاتا ہے اور شلوار پہنی جاتی ہے۔ یہ پیئرز ہیں، اس کے جوڑے بنائے ہیں۔ اب ان جوڑوں کو آپ جب دیکھیں گے، یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی یہ دوبارہ نہیں بھولیں گے۔ قمیص، شلوار، کھوج، ہڑتال، لہسن اور لیمو یہ مذکر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ پیاز اور لونگ مؤنث ہوتے ہیں۔ پیاز کاٹی، 2 لونگیں لیں۔ دہی، چونکہ لڑکے ہی لینے جاتے ہیں زیادہ تر، اور دہی اس بات سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ دہی مذکر ہے۔ اور جاگ بیٹھ گیا، بلکہ جاگ بیٹھ نہیں گئی۔ اس کے بعد ہے دھاک بیٹھ جانی۔ کھاری، قصہ سنایا جاتا ہے اور کہانی سنائی جاتی ہے۔ اونٹ چراگاہ میں چرتا ہے لیکن اس کو نکیل ڈالی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں میں کتنا الحمدللہ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے، پیئرز بنائے ہیں اس کے، تاکہ آپ اس کو اچھے سے دیکھیں اور پیئرز کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اس کے بعد ایک چیز میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ جن کے آخر میں الف ہو، ہے ہو یا بڑی یہ ہو تو وہ بھی زیادہ تر مذکر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کبھی آپ کو اس کا مغالطہ یا آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہے جی، اب میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی چیز، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے نام تمام مذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے نام تمام کے تمام مذکر ہیں۔ تمام ستارے اور سیارے مذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے نام مذکر، تمام فرض نمازیں یہ مؤنث ہیں۔ تمام ستارے اور سیارے مذکر ہیں لیکن زمین اکیلا سیارہ مؤنث ہے۔ قرآن مجید، قرآن پاک مذکر ہے، تمام آسمانی کتابیں مؤنث ہیں۔ تمام بر اعظم، ممالک، شہر یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مذکر ہیں، لیکن تمام زبانیں مؤنث ہیں، جتنی بھی زبانیں۔ تمام دریا مذکر لیکن دریائے گنگا اور جمنا مؤنث ہیں۔ تمام دیہاتیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری مذکر ہیں، لیکن چاندی، کلی اور کانسی یہ 3 ایسی دیہاتیں ہیں جو کہ مؤنث بولی جاتی ہیں۔ تمام مہینے اور دن یہ کیا ہے؟ مذکر ہیں، لیکن ان میں جمعرات اکیلا جو ہے نا یہ مؤنث ہے۔ سن، سال اور مہینہ مذکر، لیکن صبح، دوپہر، شام یہ مؤنث بولی جاتی ہے۔ تمام اسماء مکبر یعنی اس میں مکبر اور اس میں مصغر کا جو ایک ہماری قواعد میں آتا ہے اردو میں، اس میں وہ کہہ رہا ہے تمام اسماء مکبر جتنے مکبر ہیں، جیسے کہ دیگچا اور اس کے علاوہ مطلب پتیلا، یہ اس طرح کے جتنے اس میں مکبر ہیں وہ تمام کے تمام مذکر اسما بولے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کنسیپٹ اپنا بنا لینا ہے۔ اس کے بعد ہے تمام اسماء مصغر جتنے چھوٹے ہیں سارے، دیگچی، پتیلی جتنے اس طرح کے ہیں مصغر، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ مؤنث اسما بولے جاتے ہیں۔ تمام اخبارات و رسائل مذکر، لیکن ان میں ایک جنتری ہے، جسے جنتری جو ہے نا وہ جس میں سے ہم جو ہے نا وہ ایک فنگر کے ساتھ اپنا دیکھتے ہیں کہ میرے وہ کون سی پیدائش ہے، کس طرح سے وہ چاند کے حساب سے جو ہے نا وہ چیز جنتری جو ہے نا اس میں وہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے املا لکھا جاتا ہے اور خط بھی لکھا جاتا ہے۔ نب جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے پین کی اور لکھائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے آخر میں نے لکھا ہے جس کے آخر میں تے ہو یا چھوٹی یہ ہو تو ان کو بھی اسماء مؤنث میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیکچر کے اندر کسی قسم کی میں ایک بات یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی قسم کی کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کسی قسم کا کوئی املا کے اندر کوئی لکھنے میں کوئی آ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ مجھے رہنمائی فرمائیں گے تو میں دوبارہ انشاءاللہ غلطی
وہ کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے غلطی نہ ہو۔ تو اس میں نے اپنا آج یہ پورا لیکچر آپ کے سامنے کمپلیٹ کر دیا۔ سب سے پہلے آپ یہاں سے دیکھیں گے ایک لسٹ وہ ہے مذکر اسما، مؤنث اسما، پھر مذکر، پھر مؤنث، پھر مذکر، پھر اسما۔ آپ پیئرز جب اس کے بنائیں گے جوڑے کی شکل میں تو وہ انشاءاللہ بڑے اچھے سے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ دوبارہ سے کوئی آپ کو مطلب رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ کیسے ہو گیا، کیسے میں اس کو پہچان کروں، بلکہ آپ نے ترازو یاد کر لینا ہے۔ اس کو آپ اچھے سے لیکچر کو ایک دفعہ اگر آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور 5 نمبر کا یہ آپ کا پورا سوال جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا۔ ایک ایک نمبر کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیپر قریب آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ جو ہے نا اس کو جب دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ضرور مجھے کومنٹ کرنا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے مزید بہتر کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔